السلام علیکم، خوش آمدید آج کی کلاس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اس سے پہلے یہ آیات میں ہم لوگوں نے یہودیوں کی منافقت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جب اپنے منافق یہودیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ایسی باتیں کیوں بیان کرتی ہو کہ جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت والے دن تم پر حجت کریں یا تمہیں جھٹلائیں اپنے رب کے سامنے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ بے عقل یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جس کو وہ چھپا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ ومنهم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، یعنی ان یہودیوں میں سے، لا یعلمون الکتاب، وہ علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں ان کے پاس مگر خیالات، یعنی اور کچھ نہیں سوائے خیالات کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کو کتاب کا علم نہیں ہے، سوائے ان کے پاس آرزوؤں کے اور کچھ نہیں، اور ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، یعنی مخلوط تعلیم، اور پھر اوپر سے ان میں فہم یعنی سمجھ کی کمی ہے، تو اس لیے یہ بے بنیاد خیالات جو ہیں ان کو وہی نصیب ہوتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثم پھر یقولون کہتی ہیں، هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشترو، تاکہ وہ لے لیں اس کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اس سے کمایا۔ اب اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان پڑھ یہودی تھے ان کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی وجہ ان کے علماء ہیں، یعنی کہ جو ان کے اندر یہ جھوٹی آرزویں خیالات ہیں ان کے علماء کی خیانت کی وجہ سے، یعنی خیانت ان کا بڑا سبب ہے۔ تو جب عوام کو زجر اور توبیح کی گئی، ڈانٹا گیا، تو ان کے جہلیت کا جو اصلی سبب ہے ان کے علماء ہی ہیں، تو بڑی خرابت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یوں ہی آیا ہے۔ غرض صرف ان کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑا سا لے لیں، سامان لیشترو بھی سامان قلیلا، تو کچھ نقد وصول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی خرابی آئے گی ان کے لیے، یعنی کہ کتاب میں تحریف کرنے کی بدولت، اور اس کی وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور بڑی ہلاکت ہوگی اس نقد کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کیا کرتے تھے۔ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتا دینے سے
ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، یعنی پیسے وغیرہ، اور عوام کی نظر میں ان کی وقت اور وقار بھی رہتا تھا۔ اسی غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے، یعنی آگے پیچھے مسئلے کرتے، معنوی کرتے، لفظی کرتے۔ تو اس آیت میں ان کو وعید سنائی گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وقالوا، اور کہتی ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو نہیں چھوئے گی، نارو آگ، الا مگر، ایام معدودہ، ایامن دن، معدودہ چند گنتی کے، چند روز گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، قل کہہ دو، اتخذتم کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ سے، عہدا عہدا عہد، فلن یخلف اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات اللہ کے بارے میں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر بہت تھوڑے سے دن جو انگلیوں پر شمار کیے جا سکے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے اللہ سے اس کے متعلق کوئی معاہدے لے لیے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی خلاف نہیں کریں گے، یا معاہدہ نہیں لے لیا بلکہ ویسے ہی تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا رہی ہو جس کا کوئی تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یہود کے اس قول کی مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں کہ مومن اگر گناہگار ہوگا تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ دائمی عذاب جہنم نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہمیشہ کا عذاب نہیں ملے گا، چند روز کے بعد وہ اس کو نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہودیوں کا دعوے کا یہ حاصل تھا، یعنی جو ان کا دعویٰ تھا وہ یہ کہتے تھے ان کے خیال میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، اور انکار نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافر نہیں ہوئے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم کافر نہیں ہوئے۔ اگر کسی عصیان یعنی کہ گناہ کے سبب اپنی غلطیوں کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے تو پھر نکال لیے جائیں گے۔ تو چونکہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے تو یہ غلط ہے، انکار نبوت اور مسیحا محمدیہ کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور کفار کے لیے چند روز جہنم سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ نے عہد سے تعبیر کیا یہ کہ کیا تم اس بات کا اللہ سے عہد لے لیا ہے کہ اللہ تمہیں چند روز جہنم میں داخل کریں گے، اس کے بعد تم واپس آ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ جو کفار ہیں وہ چند روز دوزخ میں جائیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو مومن ہے اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔